السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قبر کی منزل۔ قبر کی منزل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ میرے ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں شروع سے لاسٹ تک دیکھیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ محترم دوستو، قبر کی منزل ہے کیا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو بعد والی منزلیں بھی آسان ہوگی، لیکن اگر قبر کی منزل سخت ہو گئی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریس مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت کے ثواب اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پر اس قدر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبروں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم يجع منه فما بعده أشد منه۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کے مرحلے بعد کی منزلیں بھی اس سے کہیں زیادہ آسان ہوگی، لیکن اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأيت منظر قط الا والقبر افظع منه۔ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا تذکرہ کیا اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑ مار کر رونے لگے اور اس طرح قہرام برپا ہوا کہ میں بات سمجھ نہیں سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ جب سکون ہوا تو میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس نے جواب میں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة الدجال۔ میری جانب وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ محترم دوستو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جب قبر یہ نہ کہتی ہوں کہ میں بیگانہ گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب کہ تم میرے سپرد کر دیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا معاملہ دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد
حد نگاہ تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، لیکن فاسق و فاجر وہ کافر بدکار شخص قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نام مبارک ہو، جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ مبعوث تھا، آج جب تم میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تجھ کو کس طرح سزا دیتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس مردے کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہے اور اس پر 70 اژدہے اور دوسری روایت کے مطابق 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین سے کچھ نہ اگے گی۔ وہ اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، یعنی نیک بندوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور بدکاروں کے لیے دوزخ کا گڑھا۔ اب یہ انسانوں پر مختصر ہے کہ وہ اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ قبر بذات خود نہ جنت کا باغ ہے نہ دوزخ کا گڑھا، انسان کا عمل ہی اپنی قبر کو جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا بناتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسری کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل المحمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے۔ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا تھا، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش اور جنت کا لباس عطا کیا جاتا ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے وہاں کی خوشبو اور مہک آتی رہتی ہے۔ فرشتے اس نیک بندے سے کہتے ہیں سو جا، جس طرح دلہن سو جاتی ہے، اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، اسی طرح تو بھی قیامت تک کے لیے آرام سے سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں ذرا اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتا دوں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے، یہاں آنے کے بعد واپسی کا قانون نہیں ہے، بس تم سو جا۔ بندہ مومن کو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں جو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے قبر میں اس کے ساتھ انعام و کرام کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے متعلق سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پکی بات کلمہ طیب دنیا و آخرت میں بھی مضبوط رکھتا ہے۔
لیکن فاسق و فاجر اور بدکار شخص ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ لہذا حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کی گرم گرم ہوائیں آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہیں۔ پھر ایک اندھا اور ایک بہرا فرشتہ اس پر عذاب دینے کے لیے مسلط کر دیا جاتا ہے، جو قیامت تک ایک لوہے کے گرج سے اس کی پٹائی کرتا رہتا ہے۔ مرد اور درد اور تکلیف کے مارے چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس کی چیخنے اور چلانے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک وہ کھچر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے بہت تیز بدکا، اور اتنی تیز بدکا کہ ڈر تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا نہ دے۔ اس جگہ 5-6 قبریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، میں پہچانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کس حال میں مرے؟ اس نے جواب دیا، فی شرک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تو تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ ہم کو قبر کی منزل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قبر کی منزل جو عالم برزخ کی منزل ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ قبر میں دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہرحال سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے مراحل ہر ایک پر آئیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہم اپنے عزیزوں کو اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر ان کی آخری آرام گاہ تک لے جاتے ہیں، اور منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اور پھر پلٹ کر پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتبع المیت ثلاثة فیرجع 2 ویبقى معه 1، یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ۔ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہے، اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار اور مال اور اس کا اعمال جاتا ہے۔ رشتہ دار اور مال واپس چلے آتے ہیں، اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے کہ وہ
عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور وہ آل و اولاد اور وہ مال و متاع جو اس مشکلات وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ جمع کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم کیا جمع کر رہے ہیں، حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور ہم حاصل کیا کر رہے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔